بلہ تحریک انصاف سے چھین کر میاں صاحب کو اب پکڑا دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جائیں میاں صاحب میدان میں سینچریاں لگائیں۔ لطیف کھوسہ نے عدالت میں کہا کہ آپ احکامات دے سکتے ہیں، ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہمارا فیصلہ ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ ابھی تو میاں صاحب کو پنجاب بھی فتح کرنا ہے، سندھ فتح کرنا ہے، انہیں لگتا ہے کہ باپ کو ساتھ ملا کر انہوں نے بلوچستان جیت دیا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ اس قدر انتظامات، مینجمنٹ اور سارا کھلا میدان دینے کے بعد بھی میاں صاحب جیت کر وزیر اعظم بن پائیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ تحریک انصاف کا شرازہ بکھیر دیا گیا، تنکا تنکا کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب الیکشن متنازع نہیں بلکہ یک طرفہ بنا دیے گئے۔ کھیڈو، کھول کے کھیڈو۔ سپریم کورٹ نے تو تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے مقبول ترین انتخابی نشان کے بغیر جنرل الیکشن میں اتارنا پڑ رہا ہے۔ انتخابی نشان نہ ملنے کی وجہ سے اب پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے بھی محروم کر دی گئی، اور اس کی پوری ڈیٹیلز میں اگلے ویلاگ میں دوں گا کہ صرف مخصوص سیٹوں سے نہیں، بہت ساری معاملات کے اندر سے پی ٹی آئی کو اب حصہ نہیں ملے گا۔ اس میں سینٹ کا ذکر بھی کروں گا، اور جو بہت بڑا ڈینٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اگلے ویلاگ میں عرض کروں گا۔ بلہ تحریک انصاف سے چھین کر میاں صاحب کو اب پکڑا دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جائیں میاں صاحب میدان میں سینچریاں لگائیں۔ امپائر بھی اپنی مرضی کے اور ریفری بھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلاول نے کہا ہے کہ بلہ نہیں رہا، اب صرف 2 جماعتیں میدان میں ہیں، یعنی میچ فکس ہو گیا، میچ فکس ہو چکا ہے۔ اور تو اور نون لیگ کے حق میں سروے بھی کروا دیے گئے اور نون لیگ کو تیزی سے مقبول ہونے والی جماعت بھی قرار دیا گیا۔ گیلپ کے کیے گئے سروے کے مطابق نواز شریف کی مقبولیت کا گراف اوپر، جبکہ جیل میں جانے کے بعد سے عمران خان کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ گیلپ کو جتنے پیسے دے سکتے ہیں دیتے جائیے۔ گیلپ کے اور پلڈیٹ کے اوپر آج تک کسی بھی متوازن ذہن رکھنے والے کا کبھی بھی آج تک اس کے اوپر یقین نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے پاکستان کی ساری عوام کو کہ گیلپ جو ہے وہ صرف حکومتی پارٹی کا ہوتا ہے، جو جتنا چندہ دے دے گیلپ بھی کام کرتا ہے اور پلڈیٹ بھی اپنی مرضی کی رپورٹ نکال دیتا ہے۔ اب یہ سروے مریخ پر کیا گیا ہے یا چاند پر کیا گیا ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی فکسنگ اور مینجمنٹ کے بعد بھی کیا میاں صاحب جیت پائیں گے؟ تمام بندوبست ہونے کے بعد نون لیگ کا آج اکاڑا میں سیاسی پاور شو کیا گیا، یعنی سنجی گلیوں میں مرزا یار اب پاور شو کر رہا ہے۔ تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا آپ کی 13 جنوری کے فیصلے سے ہماری 230 سے زائد نشستیں چھن گئیں۔ ہم آپ کی عدالت میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے، لیکن 13 جنوری کی رات میں 11:30 پر ایسا فیصلہ سنایا گیا جسے پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر گیا۔ ہم اب آپ سے کیا توقع کریں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ لطیف کھوسہ نے عدالت میں کہا کہ آپ احکامات دے سکتے ہیں، ہم آپ کی عدالت میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہمارا فیصلہ ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی۔ یہ میرا خیال ہے آپ نے بڑے غور سے سن لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا آپ کی مرضی۔ لطیف کھوسہ نے کہا آپ نے تو پی ٹی آئی کی فیلڈ ہی چھین لی، الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے، ایک جماعت کو پارلیمان سے باہر کر کے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ سے کسی جماعت سے اتحاد کیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اتحاد بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو دوسری جماعتیں نظر نہیں آتی۔ شکر ہے سپریم کورٹ کے کسی ایک جج کو تو الیکشن کی بائسز نظر آ رہی ہیں، لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ اس قدر انتظامات، مینجمنٹ اور سارا کھلا میدان دینے کے بعد بھی میاں صاحب جیت کر وزیر اعظم بن پائیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ جہاں ملک میں نواز شریف کے حق میں سروے کروا کے
جی خوش کیا جا رہا ہے، وہیں بین الاقوامی جریدے میاں صاحب کو زمینی حقائق بلکہ آئینہ دکھا رہے ہیں۔ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا پچھلے پیر تک تو نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت تک نہیں تھی، مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے حوالے سے عدم اعتمادی کا شکار تھی اور اس نے اپنے امیدواروں کا اعلان بدھ کی شب تک نہیں کیا تھا۔ کے پی کے شاہراہ کراکرم سے جڑے 8 حلقوں کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا، یہ میں جو بار بار بتا رہا ہوں یہ چائنا مارننگ کی پوسٹ ہے، یہ پاکستان کے گیلپ سروے جو بکا ہوا آدمی ہے جو اس کا چیئرمین، اور پلڈیٹ جو اس کا چیئرمین، یہ بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں نون لیگ کے، یہ چائنا مارننگ ہے، یہ چائنا مارننگ کی پوسٹ ہے۔ لکھا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف کو خیبر پختونخوا سے نشستیں لازمی طور پر جیتنا ہوں گی۔ اس کے اوپر انہوں نے انالیسس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان 8 نشستوں میں N11 شانگلہ، N12 کوہستان، N13 بٹگرام، N14 مانسرہ، N15 مانسرہ جہاں سے نواز شریف خود کھڑے ہو رہے ہیں، اور N16 ایبٹ آباد، N17 ایبٹ آباد اور N18 ہری پور، یہ پی ٹی آئی کے تگڑے حلقے ہیں۔ ابھی تو میاں صاحب کو پنجاب بھی فتح کرنا ہے، سندھ فتح کرنا ہے، انہیں لگتا ہے کہ باپ کو ساتھ ملا کر انہوں نے بلوچستان جیت دیا، لیکن باپ کب بازی پلٹ دے کچھ خبر نہیں۔ دیکھتے ہیں 8 فروری کا سورج کس کے نام نکلے گا، مگر بیساکھیوں کے سہارے میاں صاحب کی حکومت بنا بھی لیں، اگر بیساکھیوں کے سہارے میاں صاحب حکومت بنا بھی لیں تو چلائیں گے کیسے اور کب تک، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل۔